بائی ایکسپٹنگ دیئر اون لینگویج, دیئر اون اپنی اقدار اور اپنی روایات کو واپس. یہ نہیں کہنا کہ یار اٹس انکول ٹو بی مسلم, اٹس انکول ٹو بی لاہوری, پنجابی بولو تو انکول ہے, اردو بولو تو انکول ہے, اگر انگریزی بولو تو کول ہے. اگر یہ سوچ دماغ سے نکل جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ علی یہی بات دیکھو کہ ہم کو اپنی مسلمان ملت کی طرف واپس آنا ہے. ہم اپنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا, اس سے شرمندہ نہیں ہونا. وی ہیو ٹو بی پراؤڈ ٹو بی مسلمس, پراؤڈ ٹو بی پاکستانیز. اگر اللہ کے دین سے آپ شرمندہ ہوں گے, یاد رکھنا پھر اللہ آپ کو دنیا میں رسوا کرے گا. یہ بیسک رول ہے اللہ. بالکل. میس میڈیا, میس الوژن تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کو ریجیکٹ کرو. یہ ایکسٹریمزم اور یہ اور ویزم وہ ازم, یہ فنڈامنٹلزم, یہ تو پاگل ہیں. اگر کوئی اپنی روایتیں اقدار کا تحفظ کرنا چاہتا تو اس کو ٹیررسٹ بنا دیتے ہیں. تو اس سے کہ یار یہ تو ٹیررسٹ ہیں, یہ جا کے باہر سڑک پہ ہنگامہ کرتے ہیں, تو اس ریلیجن کو ہی سائڈ لائن کر دو. یعنی دیکھو مسلمان بچیاں جانیں قربان کر رہی ہیں صرف حجاب پہننے کے لیے, اپنا کیریئر تباہ کروا رہی ہیں سو کالڈ انلائٹنڈ مغربی معاشرے میں. وہ ماشاءاللہ ایک شربینی, ایک مصری بچی ہماری بہن, ہماری ابھی پچھلے دنوں جرمنی کورٹ روم میں اس بیچاری کو شہید کیا اس لیے کہ وہ صرف حجاب پہنتی تھی, اینڈ somebody killed her in the court. اور یہ یورپ میں ایک خبر دنیا کے اخباروں میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان بچی کو یورپین کورٹ روم میں شہید کر دیا گیا ہے حجاب لینے کی وجہ سے. اور اگر کوئی امریکن عورت اگر پاکستان میں ماری جاتی تو پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد کے طور پر پریزنٹ کیے اس کا جاتے. فلپ سائڈ آف دا سٹوری یہ بھی ہے کہ میں کچھ 3-4 دن پہلے ایک شادی پہ تھا, جو ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں, اس میں 2 بڑے پیارے اچھے بچیاں تھیں دونوں, اور انہوں نے بڑے سوالات پوچھے اباؤٹ اقبال کا پاکستان, ہماری آئیڈیالوجی. اور اس کے بعد ان کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وائی از دس ان پاکستان وی کانٹ ویئر وٹ وی وانٹ ٹو ویئر, اینڈ یو سی اف وی ور ان انگلینڈ وی کوڈ واک اراؤنڈ ان دا اسٹریٹ, اور ہم جو مرضی پہنے, جیسے ہم بیچ پہ بھی جا سکتے ہیں. اور میں نے کہا دیکھیں میری بیوی بات سنیں, آپ کو یہ سارا جو ویمنز رائٹس اور یہ ویمنز لبریشن اور سب چیزیں ہیں, ان کے پیچھے کیا کیا چیز, تو وہ بچیاں جو تھیں وہ شاک ہو گئیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لباس یا ہمارے رہن سہن کے جو ہمارے آزادی کے جو خواب دکھا کے ہمیں جس چیز سے دور رکھا جا رہا ہے, یعنی کہ عورتوں کو, پاکستانی عورتوں اور مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ وائی کانٹ وی ویئر وٹ وی وانٹ ٹو ویئر, اور وائی کانٹ وی گو ویئر وی وانٹ ٹو گو, اور یہ وہ بلا وغیرہ وغیرہ. ہم نے کہا آپ کو کوئی نہیں روکتا, ہم ایسے تنگ نظر مسلمان نہیں ہیں کہ آپ کو جانے پہننے سے روکیں, لیکن آپ خود اپنے آپ کو کم از کم یہ چیز تو اپنے اب ساتھ خود جج کریں نا کہ آپ کس قوم کے کس چیز کا حصہ ہیں. یہاں تو آپ مسلمانوں کے ملک پاکستان میں رہ کے آپ ڈو ایز رومنز ڈو, وین ان روم ڈو ایز رومنز ڈو, وین یو ان پاکستان بی اے پاکستانی. اگر آپ نے ویسٹ میں جا کے ویسٹرن بننا ہے تو بن جائیں بے شک, لیکن اپنی اقدار کو مت بھولیں. تو ان بچوں کو شاید یہ بات سمجھ آ گئی, لیکن یہ کہ یہ ایک لارجر پرابلم ہے, یہ ایک بہت بڑا ڈیلیبریٹ ڈسپشن پلان ہے. ڈیلیما ہے, یہ ایک ڈیلیما بھی ہے اور ڈیلیبریٹ بھی ہے کہ کوئی چیز مقدس نہ رہنے دو, سیکرڈ نہ رہنے دو. دین کا مذاق اڑاؤ, نبیوں کا مذاق اڑاؤ, قرآن کا مذاق اڑاؤ. جو تاریخی اقدار جن کے ساتھ مسلمان قومیں یا دوسری قومیں ایسوسیٹ کرتی ہیں اس کی دھجیاں اڑا دو, تاکہ ہر انسان آج کے دور میں اپنے ماضی سے لا تعلق ہو کے, قطع تعلق ہو کے اپنی ویلیوز بھول جائے. مسلمان بچے یہ بھول جائیں کہ ایک زمانے میں ہم اسپین پہ حکومت کرتے تھے, ایک زمانے میں ہماری تہذیب پوری دنیا پہ چلا کرتی تھی, ایک زمانے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے لوگ عربی سیکھا کرتے تھے, ایک زمانے میں لوگ اندلوسیا اور دمشق اور بغداد آیا کرتے تھے سائنس سیکھنے کے لیے, نالج سیکھنے کے لیے. لیکن اقبال پھر اگلا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ ایک فرد کی موت تو جسم میں سے روح نکلنے سے ہوتی ہے, لیکن قوم کی موت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ زندگی کا مقصود ترک کرتے, جب قوم کے آگے پرپز ختم ہو جائے. جس طرح پاکستان کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے کہاں جانا ہے, پھر یہ پاکستان کی موت ہوگی. لیکن اگر ہم کو یہ پتا ہے تو وی ہیو ٹو رائز ٹو بیکم دا گریٹسٹ نیشن آن دس ارتھ, وی ہیو ٹو فارم اے گریٹ مسلم سیولائزیشن. ہم نے پوری امت مسلمہ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لینی ہے. ہم نے پوری مسلمان دنیا کا ایک کامن یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام, ایک ملٹری اکنامک پولیٹیکل بلاک بنانا ہے. ہم نے پوری دنیا کے فیصلے ہماری ہاں اور نہ میں ہونے. ہم نے پاکستان میں ایک سوشل جسٹس سسٹم بنانا ہے. جب گول آپ کے سامنے ہوگا تو قومیں زندہ ہوتی ہیں. ہمارے حکمران کرتے یہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے سے گولز, آبجیکٹیوز, مشن, ڈریمز, خواب ہٹا کے ہم کو صرف گندی نالیوں میں, سڑکوں میں, پانی کے نلکوں میں پھنسا دیتے ہیں, بھیک مانگنے میں ڈال دیتے ہیں, عزت اور غیرت کمپرومائز کر دیتے ہیں. قوموں کی زندگی مقصود سے ہوتی ہے, مقصود ختم ہو قوم موت کا شکار ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو ہم ریٹورک ہم نے اڈاپٹ کیا ہے, جو ہم یہ سارے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بولتے ہیں, یہ کوئی اگریشن
اگریسو وار کریزی یا کہ کل دس کل دیٹ نہیں ہے یہ, کیونکہ اب مسلمان امت جو ہے وہ کارنرڈ کر دی گئی ہے, دیٹ اٹ ہیز ٹو ٹیک دیز ڈیسیژنز ٹو کم آؤٹ آن ٹاپ. اگر ہم اپنی تہذیب, اپنی ثقافت, اپنی دین کی جو ہماری ٹیچنگ ہے, اگر ہم ان کو سائڈ پہ کر کے اور ایک گولڈ کوائن کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر وہ زندگی ہم وہی غلام بن گئے جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. تو یہ ضروری ہو گیا, اور یہ کوئی بینگ دا ملٹری اکنامک اور ہیڈ ونگ آف مسلم امہ جو ہے اب جب ہم نے بننا ہے, اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے, جو کہ بشارتیں دی گئی ہیں کتابوں میں بھی, قرآن میں بھی دی گئی ہیں, ہر جگہ یہ بشارتیں ہمیں ملی ہیں, یہ ہونا ضروری ہے. لیکن اس کو کوئی آپ بہیویئر مت سمجھیے, اور یہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا کہ ہمیں خود تبدیلی لانی ہے, اور یہ تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ. تھینک یو ویری مچ. ول سی یو نیکسٹ ٹائم آن دا نیکسٹ season of Iqbal Ka Pakistan with a different we're doing some few different things, and inshallah but it'll be more interesting, if not this interesting, but it'll be interesting nevertheless. Thank you very much, and I'll see you next time.